اچھا سر، یہ عقل خود مختار ہوتی ہے؟ یعنی خود مختار سے آپ نے کیا مراد لی ہے؟ خود مختار سے مراد یہ کہ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا ٹول یا ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے اوپر کوئی خارجی یا میرے اپنے خواہشات اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، وہ آپ کو ایگزیکٹ حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ یعنی حقیقت تک پہنچانے میں اس کے اوپر کوئی خارجی یا کوئی داخلی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ مثال کے تو وہی کی ہم بات کرتے ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی بہت یعنی کہ نبی کا اختیار ہی نہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز ملا کے بیان کرے، اللہ تقول علینا بعض الاقاویل وغیرہ۔ تو کیا عقل بھی کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی، چونکہ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا یا کسی اور اس میں آ کے فیصلہ نہیں کرتی، عقل مکمل خود مختار ہو اس مفہوم میں؟ شاید میرا سوال یعنی اتنا ان معنوں بہتر میں تو، نہیں ان ہے۔ معنوں میں تو مختار خود مختار نہیں ہوتی کہ جس طرح یعنی، لیکن ہم کہیں گے کہ ایک دائرہ ایسا ہے جس میں عقل کے پاس کچھ بدیہی حقائق ہیں، جی وہ ان سے اپنے علم کا سفر طے کرتی ہے۔ تو پہلا تو جبر عقل کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ جی میرے اندر جو ملکہ ہے علم حاصل کرنے کا، اس میں کچھ چیزیں ڈیفالٹ کے طور پہ حقائق میرے شعور کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کہ چیز یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس طرح کر کے حادث کے لیے ایک وجود ہوتا ہے جس سے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بائنڈنگ رولز ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر صحیح سکتا۔ تو پہلی تو صحیح آپ یوں ہی حد بندی لگا دیں گے کہ، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ یہ حد بندی نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یہ حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے اور اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح یعنی اس کو آپ یوں یوں نہ سوچیں کہ یہ حد بندی ہے، ہم کہیں گے یہ حقیقت کی حد بندی ہے، دیٹ از اور ریئلٹی از۔ تو صحیح جب ریئلٹی اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی تو نہ اس کو جبر کہا جائے گا۔ دیکھیں جبر کا تصور تو تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی اور طرح ہو سکتی ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ دیکھو یہ وہ نہیں ہونے دی، یوں ہو، تو وجود کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تھا، اب اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی ہے۔ صحیح ٹھیک تو عقل کے پاس کچھ قضایا حقائق کے طور پر یوں موجود ہیں جو ایک استرار ہے۔ ہاں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، وہ آخری معنی جو ہے نا عقل کا، وہ وہاں جا کے آپ کا سوال ریلیونٹ ہے کہ کیا عقل جب فیصلہ انسان کرنے لگتا ہے، معاملات کو ویٹ دینے لگتا ہے، تو کیا وہاں میرے خواہشات، میرے مفادات، میرے سوسائٹی اس میں کوئی رول پلے کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو بالکل کرتی ہے، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے صحیح کہ صحیح ویلیو ججمنٹ کے جیسے ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر میرے جو پریجوڈسز ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے کرامت وہ چل رہے ہوتے ہیں ویٹ اسائن کرنے کے لیے چیزوں کے اندر۔ تو وہاں عقل بالکل ادراک وہ، بہت مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل آزاد خالی ہو جاتا ہے اور اس کے پاس صرف ایک منیمم کنٹینٹ رہ جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح تو جو میرے پاس فیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی آرڈرنگ میں باقی ساری چیزیں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل میں لوگ اس پوائنٹ کو بہت زیادہ انڈر اسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر عقل کے کسی بھی دائرے میں ہم یہ، یعنی اگر آپ یوں کہہ دینا کہ عقل تو بالکل کسی معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتی نہیں ہے اور وہ حقائق کا بالکل ادراک نہیں کر سکتی، تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے تکلیف کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ ہر شخص جا کے بہت اللہ کے سامنے کہتا رہے گا، تو آپ کسی شخص کو کیسے کہہ رہے ہیں تم غلط ہو، تم کفر پر ہو، یعنی حکم ہی ججمنٹ ہی ختم ہو گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا اس پر اصرار ہے کہ جو بڑے سوالات ہیں اس کے اندر عقل کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان نتائج کو قبول کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اور صحیح اگر وہ نہیں کر رہی تو ہمارے لیول پر تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ شخص مکابرہ کر رہا ہے۔ اب اگر اس کے دل میں واقعی کچھ ایسی چیز ہے جس تک میری ایکسیس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذر دے دے گا یا نہیں دے دے گا یہ مجھے نہیں پتا۔ صحیح ہمارے ٹھیک لیول پر ہمارا یہی موقف ہے کہ یہ جو بڑے سوالات ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر انسان اگر غور و فکر کرے وہ حق تک پہنچ سکتا صحیح اچھا سر، مقابرہ کو ہم ہٹ درمی کہہ سکتے ہے۔ ہاں ہٹ درمی ہے، ہم کہتے ہیں ہٹ درمی ہے۔ ہیں؟ دیکھیں صحیح ہٹ درمی کی ایک شکل اعراض بھی ہوتا ہے، ایک بندہ کہا میں نہیں سنتا تمہاری بات، جاؤ بس میں لگا ہوں اپنے کام میں، تو ہم کہیں گے یہ اعراض جو ہے یہ بذات خود قابل سزا جرم ہے۔ جب یعنی یہ صحیح ایک شخص کے سامنے، یعنی آپ یوں سوچیں کہ ایک شخص کے سامنے ایک بڑی خبر آ جائے اور کہ بھائی کل فرض کریں جو ہے وہ زلزلہ آ جائے گا اور گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، اور وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ جی آپ احتیاطی تدابیر کر لیں، اور وہ دفعہ کرو میں نہیں کرتا۔ ہم، تو کل کو جب وہ شخص مصیبت میں ہوگا تو سارے کوسیں گے نا اس کو کہ یار تمہیں بتایا ہم، تھا یا نہیں، تم نے غور کیا؟ وہ کہے میں تو کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا یار، بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے، صحیح تو میں نے توجہ نہیں دی۔
تو بات یہ ہے کہ اگر اس تک خبر پہنچ گئی ہے، اس نے پھر غور و فکر کیا، ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، اگر یہ ساری تگ و دو کری اور اس کے بعد بھی وہ، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس شخص تک کوئی کنفیوژن ہو گئی، نہیں بات پہنچ سکی تھی، اس کو کوئی صحیح خبر بتانے والا نہیں پہنچ سکا ہے جس نے اس کو ویریفائی کر دیا، اس کا شبہ ہٹا دیا ہو، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن صحیح اگر وہ اعراض ہی کیے چلے جا رہا ہے، سن ہی نہیں رہا، تو یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ صحیح، تھینک یو، بہت شکریہ سر۔